ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ تو فانی ہے، وما عند اللہ باق، جبکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اگر دنیا کا مال اٹریکٹیو بھی ہو یا کسی کی سمجھ کے مطابق وہ آخرت کے مقابلے کی چیز ہے، پھر بھی آخرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے، آخرت نے ہمیشہ رہنا ہے۔ ویسے تو دنیا اور آخرت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ کوانٹٹی میں نہ کوالٹی میں۔ اگر یہ برابر بھی ہو تب بھی آخرت بہتر ہے سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ نہ ختم ہونے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ جو مسلم میں حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے تو انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور پورا سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے، اس کو وہ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ تو آخرت کا صرف یہ پہلو کہ وہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ اتنا ڈومیننٹ ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ دنیا کی نعمت تو 40 50 60 70 80 سال کے لیے۔ پھر اس کے بعد اگر اس کا حساب دینا پڑا اور آخرت میں عذاب آ گیا، الٹا یہ کہ نعمت سے محرومی اور عذاب بھی آ گیا، پھر کیا فائدہ ہوا؟ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بر ضرور ہم صبر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے اجر کی شکل میں، جو ان کے سب سے بہترین کام ہے ان کے مطابق۔ اچھا، اس کا ترجمہ بھی دو طریقے سے کیا گیا کہ جو ان کے اچھے کام ہے نا ان کا بدلہ دیا جائے گا، تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اچھے کاموں کا ہی بدلہ ہوتا ہے، برے کاموں کی تو سزا ملتی ہے، جزا تو اچھے کاموں کی۔ لیکن ایک ترجمہ اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ ہم انہیں اجر دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس ریشو پروپورشن کے ساتھ جو سب سے بہترین انہوں نے عمل کیا ہوا ہے اس کو بنیاد بنا کے۔ مثلا ایک شخص نے پوری زندگی میں 10,000 دفعہ فجر کی نماز پڑھی، لیکن اس میں سے اس کی 50 فجر کی نمازیں ایکسٹرا آرڈنری ہیں، باقی ساری نارمل ہیں، تو احسن ترین نمازیں وہ 50 ہیں فجر کی۔ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ 10,000 فجر کی نمازوں کا بدلہ دے گا نا، تو ان 50 کے حساب سے دے گا۔ یہ ہے وَأَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تم میں سب سے احسن ترین اعمال ہے نا ان کو بنیاد بنا کر بدلہ دیا جائے گا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی فنیٹک اپروچ تو نہیں رکھتا، وہ تو اپنے فضل و کرم کو بڑھا چڑھا کر اپنے بندوں کے اوپر نوازتا ہے، 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ تو دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو انسان نے سب سے برا طریقے سے کوئی کام کیا ہوتا ہے نا، اس کو لوگ کنسیڈر کر کے نا اس کے اچھے کام کو بھی 0 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک اچھا کام کیا ہوا ہے ایسا، اس کی بنیاد کے اوپر باقی اچھے اعمال کا بھی ثواب اسی لیول کا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آمین۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی اچھا عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ ہو مؤمن، یہ مؤمن ہونا شرط ہے، ورنہ اگر کوئی ایمان پر نہیں تو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں اسے ملے گا۔ اگر ایمان پر ہے تو آخرت کا بدلہ اسے ملے گا، ورنہ مدر ٹریسا شرک کی حالت میں دنیا سے گئی ہے تو دنیا میں اس نے نوبیل پرائز لے لیا، اپنی عزت کما لی، اللہ کے حضور اس کو اعمال کا بدلہ ملنا ہے آخرت میں جو مؤمن ہوا، جس کا عقیدہ شرک سے پاک ہوا، خواہ وہ مرد ہوا یا عورت، اور مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور انہیں دیں گے پاکیزہ زندگی۔ اب یہ زندگی دنیا کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، آخرت کی بھی۔ آخرت تو سمجھ آتی ہے کہ ظاہر ہے وہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری زندگی ہے، لیکن دنیا میں بھی جو لوگ مؤمن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایک قلبی سکون عطا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف بھی آتی ہے وہ برداشت کرنا آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ جو بندہ آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے اسے یہ پتا ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کو آزمایا ہے تو ہم تو شاہی کوئی نہیں، ہمیں بھی آزمایا جائے گا۔
یوں تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں یہ کہیں رپورٹ نہیں ہوا کہ جو اللہ کے راستے پہ آئے گا اسے کوئی تکلیف ہی نہیں آئے گی۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ بالکل غلط ہے، یہ ہمارے وائزین نے دیا اور ایسی دھوکہ دہی سے کام لیا کہ لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جو نماز پڑھے گا تو پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی رزق میں فراوانی ہو جائے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں جب سے دین کے راستے پہ آئے ہیں الٹا تکلیف آنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو بھئی آپ کو بتائی غلط گیا تھا، پریشانیاں آئیں گی، تکلیف آئیں گی، لیکن برداشت کرنا آسان ہو جائے گی۔ ابھی آپ پریکٹیکل مثال دیکھ سکتے ہیں، کوئی خاص پریکٹسنگ مسلمان تو نہیں فلسطین کے، کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ کبھی کسی مسلمان کی زبان پہ آپ نے کوئی شکوہ، کوئی شکایت سنی ہے اللہ سے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں، الحمدللہ، یا اللہ راضی ہے۔ مسلمانوں سے ضرور شکوہ کرتے ہیں وہ، اور وہ جائز ہے ان کا، ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے یہ زندگی تو ویسے بھی ختم ہو جانی ہے، آخرت میں اللہ کے حضور جانا ہے۔ جو چلے گئے بڑے اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے، مصیبت تو ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ زندہ ہیں ہم لوگ، لیکن جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں اس کے اگینسٹ جو مسلمانوں سے مدد مانگتے ہیں وہ تو انہوں نے کرنا ہے۔ ایک بندے کو پیاس لگی، اس نے پانی کی تلاش کرنی ہے، بالکل نہ ملے، پیاسا مر جائے، اللہ کے حضور شہید ہے، لیکن جب تک پیاسا ہے اس نے کوشش کرنی ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بالضرور ہم انہیں آخرت میں اجر دیں گے ان کے نیک اعمال کا، جو ان کے سب سے بہترین اعمال ہیں نا ان کے مطابق ہم انہیں آخرت کا اجر دیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، آمین۔